دیکھیے پہلی بات تو میں اس پہ آتا ہوں. پہلی بات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں جی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا شرمناک بات ہے کہ آپ واپس آ کے سب کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ تحفہ انہوں نے دیا, سعودیوں نے یہ تحفہ دیا, بحرینیوں نے یہ تحفہ دیا. ارے یار دیکھو تو صحیح, بحرینی جو تحفہ دیا ہے وہ 10 روپے کا ہے اور سعودیوں نے دیا ہے وہ 5 روپے کا ہے, مگر دیکھیے ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور ان کے پاس کتنے پیسے. اٹس امبیرسنگ. صحیح بات بھائی تم جا کے کہنا کہ مجھے تحفہ ملا ہے فلانے ملک سے, کبھی کبھی وہ بتاتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ آپ کا کیا قدر کرتا ہے. جو ملک مہنگا نہیں دیتا ہے تو لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ سعودی عربیہ جا کے آیا, اور ہمارا جب پرائم منسٹر گیا تھا اس کو ڈائمنڈ کا واچ دیا, اس کو تو اس نے کوئی تانبے کا کچھ چیزیں دے کے تار کر چلا دیا. دس از رانگ, اٹس بیڈ. اور یہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتا ہے, یہ تو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس لیے کہ یہ پولیٹیشنز جو بھی ہوتے ہیں ہمارے لوگ ایک ایک کو اتنا چور سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بتاؤ, اور دوسرا ملک جو ہے وہ بڑا امبیرس ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر یہ واچ اس نے بیچا ہے, اس کی گھڑی ہو گئی, آپ پیسے دیں اور گھڑی آپ کی ہو جاتی ہے. اب آپ جو مرضی کریں اسے, اور آپ جا کے اگر اس کو بیچتے ہیں, چلو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ناٹ ان گڈ ٹیسٹ, چلو ٹھیک اسی ملک میں جا کے کرنا, مگر جو دکاندار لیتا ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے, اس لیے کہ آپ نے بڑا یہ کیا ہے, بتا دیا سب کو کہ کیا ملا تھا. وہ کہتا ہے پرنس کو وہ فون کر کے کہتا ہے یہ آپ کی گھڑی ہے, یہ میرے پاس آ گئی ہے, ہاں سر میں اس کو رکھوں گا اور یہ اور وہ. You don't do these things یار, یہ پتہ نہیں ان کو تمیز کون سکھایا ہے, نمبر 1. دوسری بات میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگا, نہیں کہ وہ اتفاقاً ہو جائے, وہ بھی ہو سکتا ہے, مگر کریٹ ہوگا. اس لیے کہ اگر وائلنس ہوگی تو کسی کا فائدہ ہے اس میں. اچھا, اب آپ کو میں نہیں بول سکتا ہوں کس کا فائدہ ہے, مگر کسی کو فائدہ ہوگا. ایمرجنسی لگ جائے کسی کا فائدہ ہوگا. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ جی جی جی. تو what I'm saying is کہ یہ ہوگا. اور 2 دن بی بی یاد رکھیں, 2 دن اگر ایک شہر بند ہو تو پھر تو فرینکلی 2 دن اگر ایک آدمی کھائے نہیں, کام نہیں کر سکے, فیملی یہ ہے ان دی سٹی ایریاز, تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگا. تو یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یو وانٹ ٹو انوائٹ کس چیز کے لیے بھائی؟ یہ ایک بابو گیری, اس لیے کنڈیشن سب فلفل نہیں ہوئے ہیں. مانے جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ ٹریفک لائٹ لال ہے تو لہذا خراب ہو گیا ہے, تو آپ 1 مہینہ ادھر کھڑے رہیں جب تک وہ آ کے ٹریفک لائٹ کو فکس کرتے ہیں, اس لیے لال ہے. فار گاڈ سے گرو اپ. اور خاص طور ڈالتے ہیں, خاص طور گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ میں آنے والا ہوتا ہے نا. دیٹس دا کائنڈ آف اپوزیشن جو ہوتا ہے. کچھ نہیں, بالکل ایک پولیٹیکل کیوس ہم دیکھ رہے ہیں. ہلالی صاحب, خان صاحب کا یہ بیانیہ تھا کہ روس سے تیل لینے کی بات پر امریکہ نے ان کی حکومت پر پریشر ڈالا, سازش ہوئی اور ان کی حکومت گرا دی گئی. تو اب اگر پی ڈی ایم روس سے تیل لینے کی بات کر رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر بھی کسی قسم کا پریشر آئے گا؟ دیکھیے یہ کہہ تو دیا ہے کہ روس سے یہ تیل خریدے گا, مگر بدار کو یاد ہونا چاہیے کہ روس کے دشمن کو آپ مانے یوکرین کو آپ اسلحہ دے رہے ہیں, اور وہ اسلحہ جو ہمارے فیکٹریز میں بن رہے ہیں اور وہ شپ ہو رہے ہیں کافی ان میجر کوانٹیٹیز. تو کیا سمجھتے ہیں دشمن کو آپ, روس کے دشمن کو آپ ہتھیار دے رہے ہیں, ویپنز دے رہے ہیں, کیسے سمجھے گا روس؟ دوسری بات یہ کیا, یہ ایک نیوٹرل ایٹیٹیوڈ ہے. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے بی کہ یہ روس اور پاکستان اور روس یوکرین یہ سب باتیں نہیں ہیں. ایکچولی جو آپ کا سوال ہے پرٹینز ٹو پاکستان یو ایس ریلیشنز, اور یہ ایک انہیپی میرج ہے اور رہی ہے. مگر افسوس سے طلاق جو ہے, جو ہونا چاہیے, جو اسی لیے تو طلاق کو انوینٹ کیا گیا ہے
کہ انہیپی میرج کا نتیجہ ہونا چاہیے طلاق، وہ ہم نہیں پاتے. اور کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا نہیں ہے جو امریکہ نے نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ دغلا پن کیا ہے، بزدلی کیا ہے. کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ جاتے ہیں ہندوستان کو کہتے ہیں اس ملک پاکستان کے ساتھ ہمارا تو صرف ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ چاہیے، آپ کے ساتھ تو ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، یو آر آر میجر نان نیٹو پاور ایلائی. ان کے ساتھ ایک اپرچونسٹک ریلیشنز ہیں، وہ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ان سے بات کرتے ہیں، جب نہیں پڑتی ہے ہم ان کو دور رکھتے ہیں. بھائی ان کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور کافی نہیں تھا کہ وینڈی شرمن یہ کہیں ہندوستان میں ہندوستانیوں کو ان پبلک، مگر ادھر آ کے وہی عورت نے پاکستانی لیڈرز کے منہ پہ کہہ دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کے ریلیشن شپ کو آپ اہمیت دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کا کیا قدر ہے؟ آپ کا کیا مانتے ہیں وہ؟ آپ کو ڈو مور سے کیا مانتے ہیں؟ اوور فلائٹس دیں، بیسز دیں، ہر وقت یہی مانتے ہیں. اگر ان کا دال گلتا تو آپ کو ویتنام وار میں شریک ہونا پڑتا، اگر ان کا دلتا تو کورین وار میں آپ شریک ہوتے. بھائی انڈرسٹینڈ وہ کس قسم کا ملک ہے، وہ آپ سے پیسے دیتے ہیں آپ کو کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے نا. ہر وقت کہتے ہیں نو فری لنچ، نو فری لنچ. تو مان جائیں اور ان کو چھوڑیں، دفع کریں ان کو. یہ اس کا مطلب نہیں ہے ان کو گالی گلوچ کر کے آپ دھکیل دیں پاکستان سے، نہیں، مگر شو بائی یور ایکشنز کہ آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹو پالیسی ہے. روس ہے. اگر بڑا اچھا فیصلہ کیا عمران خان نے کہ جب انہوں نے کہا اس دن جو ڈکلیئر کیا، اس دن انویژن ہوا تھا اوکرین نے، بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود رشین فارن پالیسی. ہم آئے اپنے مقصد کے لیے اور ہم اپنا مقصد پورا کر کے جائیں گے. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں، اور آئی انڈرسٹینڈ کیوں. اس لیے کہ ہمارے پاس امریکن ہتھیار ہیں، یہ ہے وہ ہے، امریکہ ہمیں پیسے دیتا ہے ان ریٹرن فار کولیبریشن کوآپریشن. اور جو ہم نے امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے افغانستان میں وہ تو بے مثال ہے. تو اب وقت وہ پالیسی اٹ شوڈ اسٹاپ، مانے چینج آنا چاہیے. واقعی یو موو آن. اب آپ چین دیکھیں، روس دیکھیں، ایران دیکھیں، ادھر جائیں اور آپ کے ہمسایہ ملک ہیں. بی آپ مجھے بتائیں کبھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز کی کمی ہو، نیملی انرجی، گیس جو بھی ہے، اور ایک ملک وہ سب سے بڑا گیس پروڈیوسنگ ملک ہے آلموسٹ ان دا ورلڈ، اور ایک پائپ لائن نہیں ہے، اور وہ مسلمان بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہو. اور جس دن زرداری نے سائن کیا وہ ٹریٹی احمد نژاد سے، کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہوگا، امریکنز ول نیور الاؤ اٹ. واہ، تو پھر آپ نے سائن کیوں کیا؟